الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ سورت الحجر میں کہا گیا، یہ ربط بیان ہونے لگا ہے، سورت الحجر میں کہا گیا کہ اب وقت ہے ماننے کا، مان لو، نہ مانا تو پھر پچھتانا پڑے گا، لیکن پھر پچھتانے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اب کہا کہ ہم نے کہا تھا نا کہ مان جاؤ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو ابتدائے سورت میں کہا آنے والا ہے، یہ جو سورت النحل ہے اس کی ابتدا میں کہا آنے والا ہے، آخر میں کہا لو آ بھی گیا۔ مکہ والوں پر قحط پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے مردوں کی ہڈیاں تک کھائی، تو یہ سورت کا ما قبل سے ربط ہو گیا۔ خلاصہ، عذاب آنے کی وجہ یہ ہے، عذاب آنے کی وجہ یہ ہے کہ دعوی توحید کو نہیں مانتے، اس لیے ابتدائے سورت کے اندر دعوی توحید، پھر اس کے بعد دلائل کثیرہ بیان ہوئے۔ آیت نمبر 114 فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، یہاں تک پہلا حصہ ہے۔ اس میں نفی شرک فی التصرف کا مضمون 2 دفعہ اجمالاً اور نفی شرک فعلی کی طرح اشارہ، 2 دفعہ دعوی توحید کا اعادہ، 11 دلائل عقلیہ، دوسری اور 7ویں دلیل کے بعد صبرہ، 1 دلیل نقلی اجمالی، 1 دلیل وحی، ترغیب ہجرت کی طرف کرنے کی ترغیب، اور معبود حق و باطل کی 2 مثالیں، دفع عذاب کے لیے امور ثلاثہ، مشرکوں کے 2 اعتراض اور پھر ان کا جواب۔ دوسرے حصہ میں نفی تحریمات غیر اللہ اور نفی نیازات غیر اللہ کا مضمون، پھر ہر 2 مضمون کا اجمالاً اعادہ، آخر صورت میں نفی شرک فی التصرف اور نفی شرک فعلی کے لیے 1 دلیل نقلی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، 1 شبہ کا جواب، طریقہ تبلیغ، باقی پھر زجرات، شکاوہ، تخویفات اور بشارت ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آنے والا ہے، بس جلدی نہ کرو، یعنی اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب۔ گزشتہ صورتوں میں یہ کہا گیا نا، جس طرح ابھی میں نے بیان کیا کہ ماننے کا وقت ہے، مان لو ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ تو اب اس صورت کے ابتدا میں کہا اب قریب ہی ہے عذاب، دور نہیں ہے، آنے ہی والا ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو شریک بناتے ہیں۔ یہ عذاب آنے کی وجہ بیان کی۔ عذاب اس لیے آ رہا ہے کہ تم لوگ خدا کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہو۔ سبحانہ، وہ شریکوں سے پاک ہے۔ اب عذاب تب ہی ٹلے گا کہ تم اس کو شریکوں سے پاک سمجھنے لگو۔ اگر سمجھنے لگو گے تو عذاب ٹل جائے گا، اگر اپنی روش پر قائم رہو گے تو عذاب آئے گا۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، اتارتا ہے فرشتوں کو بھیج دے کر اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، کہ ڈرا دو ان کو کہ نہیں کوئی الہ مگر میں ہی، بس مجھ سے ڈرو۔ عذاب تم پر کیوں نہ آئے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے وحی بھیج رہا ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ وحی دلوں کے لیے حیات ہے اور جہان کے وجود کا سبب بھی ہے، اور پیغمبر کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ آپ اللہ کی توحید لوگوں کو سنا دو، پھر بھی تم نہیں مانتے تو پھر ظاہری بات ہے کہ عذاب تو آنا ہی آنا ہے۔ پھر خلق السماوات والارض بالحق، اب دلائل شروع ہوئے۔ خلق السماوات، دلیل توحید عقلی نمبر 1، دلیل توحید عقلی نمبر 1۔ آپ میں یہی دے رہی تھی اگر آپ نے بیٹھنا ہے جتنی دیر بے شک بیٹھیں، آپ کا کام اور کوئی نہیں، میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے؟ ویسے بیٹھیں کوئی مسئلہ نہیں۔ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق، اس کے معنی یہ کیے گئے ہیں ای اظہار حق، ای اظہار حق، یعنی حق کو ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا گیا آسمانوں کو اور زمین کو ساتھ حق کے، یعنی حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تعالی عما یشرکون، پہلے میں بجلی نہ گئی ہے، یہ میرے واسطے جاندی یہ تو چاہتی۔ اچھا جی، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، پیدا کیا گیا انسان کو نطفہ سے، گندے پانی کا قطرہ۔ اپنی حیثیت تو سمجھ، تو ہے کیا تھا، تجھے بنا کیا دیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، نطفہ گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، لیکن آگے
سورۃ 3 میں 4 قسمیں اٹھا کر کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے پیدا کیا انسان کو بڑا ہی اچھا اعلیٰ، لیکن فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، یہ کھل کر ہمارے احکام میں ہم سے جھگڑنے لگ گیا۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور چوپائے ان کو بھی پیدا کیا۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں، اس سورت کے اندر جیسا کہ کہا گیا نا کہ 11 دلائل عقلیہ ہیں، لیکن ایک ایک دلیل کے اندر اور بھی دلیلیں موجود ہیں۔ یہ اور زیادہ بن جائیں گے، اب جیسے پڑھتے چلے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک ایک دلیل، اب پہلی دلیل عقلی ہوئی خالق السماوات والارض بالحق، اس میں پھر انسان کو پیدا کرنے کی دلیل آ گئی، اور اب چوپایوں کو پیدا کرنے کی بھی دلیل آ گئی۔ تو ایک ایک دلیل کے اندر اور بھی دلائل موجود ہیں۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور چوپائے پیدا کیا ان کو، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے اس میں پوشاک ہے اور نفع بھی ہیں اور ان سے تم کھاتے بھی ہو۔ پوشاک جانوروں کی کھالیں جو ہوتی ہیں اس سے زریں بنائی جاتی ہیں، جانوروں کے جو بال ہوتے ہیں ان سے داغا بنتا ہے، پھر کپڑا بنتا ہے، تو پوشاک ہو گئی نا۔ اور بھی اس میں منافع ہیں، ابھی اگر بیان ہو رہا ہے کہ سواری کرتے ہو ان پر، ٹھیک ہے، اور کھاتے بھی ہو، گائے، بکرا، اونٹ، بیڑ، چھترا، مرغی، کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، صرف نفع نہیں ہے، تمہارے لیے ان میں خوبصورتی بھی ہے، جب انہیں چرا کر لاتے ہو اور جب چرانے کے لیے لے کر جاتے ہو۔ جب چرا کر لاتے ہو، گاؤں میں ہو، جانوروں کو حویلی سے نکالا، ڈیرے سے نکالا، چرانے کے لیے لے گئے، لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی حسد کر رہا ہے، کوئی ماشاءاللہ کہہ رہا ہے۔ شام کو واپس لا رہے ہو تو جب جانوروں کے ریوڑ قطار در قطار آ رہے ہوتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں تو کتنی خوبصورتی ہے۔ لیکن ایک اور بات سمجھیے، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ، تمہارے لیے خوبصورتی ہے جب چرا کر لاتے ہو، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ بھائی چرانے کے لیے لے جانا پہلے ہے کہ واپس لانا پہلے ہے؟ واپس لانا کہ پہلے ہو گیا؟ او بھائی اس کو چھوڑو، جو اصل بات ہے وہ بتاؤ۔ چرانے کے لیے لے جانا پہلے ہے، لانا بعد میں ہے۔ قرآن نے واپس لانے کو پہلے بیان کیا، لے جانے کو بعد میں بیان کیا۔ استاد العلماء حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ اس کی توجیہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، صبح جب لے کر جاتے ہو نا تو عمیر خالد کے پاس جانور ہے، فجر کی نماز پڑھی، درس سنا، لے کے چل پڑا۔ حمزہ دگل صاحب ہیں، نماز پڑھی، درس سنا، روٹی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا،
ناشتہ نوشتہ کر کے اس سے 15 منٹ بعد نکلا۔ عبد المتین ہے، یہ بھی جانوروں کو لے کے نکلا، لیکن کوئی اور وقفہ پڑ گیا، تو جانوروں کو لے جاتے وقت وقفے سے جاتے ہیں، وقفے سے جاتے ہیں۔ تو ایک گیا، پھر دوسرا گیا، پھر تیسرا گیا، پھر چوتھا گیا، لیکن جب واپس آتے ہیں عصر کے بعد، مغرب تک گھر پہنچنا ہوتا ہے، تو عمیر، اس کے پیچھے اعظم، اس کے پیچھے حمزہ، اس کے پیچھے تیمور، پھر احمد، پھر عبد المتین۔ تو یہ زیادہ خوبصورت منظر ہے، یہ زیادہ خوبصورت منظر ہے جب لانا ہے، تو جو زیادہ خوبصورت ہے قرآن نے اس کو پہلے بیان کر دیا، ہیں دونوں ہی خوبصورت۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور ان کے اوپر سامان لاد کے شہروں کی طرف لے کر جاتے ہو، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، کہ اگر یہ تمہارے پاس نہ ہونا تو تمہیں یہ سامان اٹھانا پڑے نا، تو تم نہیں پہنچ سکو گے سامان لے کر دوسرے شہر کی طرف، بڑی یا پھر بڑی مشقت میں اپنی جان کو ڈال کر پہنچو گے۔ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ نہیں؟ دیکھو نا، ایک دلیل کے اندر کتنے دلائل آ رہے ہیں۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب وہ بڑا نرم دل ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تمہاری سواری کے لیے، اس پر سوار ہوتے ہو، سامان سوار کرتے ہو، وزینہ، اور زینت بھی ہیں۔ دیکھو یہاں پہ اگر کوئی سوال کرے کہ گدھا جو ہوتا ہے یہ خوبصورت نہیں ہے، اس کو کہا زینت ہے، لیکن یہ ہماری عقل ہے نا، یہ تو ہماری عقل ہے نا، قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو؟ اور اچھی نسل کے گدھے جو عرب کے اندر پائے جاتے تھے، اور میں نے کل کے سبق میں بتایا تھا اس قرآن کے اول مخاطب عرب کے لوگ ہیں، وہ تو خچر اور گدھے کو بڑا پسند کرتے تھے۔ اسی لیے کسی نے یہ کہا تھا عرب کے اندر گدھا نہیں حمار ہوتا ہے، ہمارے ہاں گدھا ہوتا ہے، عرب کے اندر گدھا نہیں حمار ہوتا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا کی وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے۔ یہ تو ہم نے بتا دی، کئی دنیا کی ایسی مخلوقات بھی ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ تک پہنچتی ہے سیدھی راہ، اور بعض راستے ٹیڑھے بھی ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، سنو، بات کیا ہو رہی ہے؟ جانوروں کی بات، جانوروں کی ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے گھوڑے کی، خچر کی، گدھے کی، اونٹوں کی بات ہو رہی ہے، سواری کی بات ہو رہی ہے۔ آ گیا کہ اللہ کی طرف پہنچتی ہے سیدھی راہ، ذرا سمجھنا عزیز طلباء و طالبات، یہ گھوڑے، خچر، گدھے، اونٹ، یہ جانور جب ان کو تیمور نے ایسے چلایا نا تو یہ پیچھے ہے، یہ روزانہ جاتے ہیں، یہ راستہ بدلتے نہیں ہیں، سیدھے راستے پہ جاتے ہیں بھائی، ہیں
تو جانور کو اتنی عقل کہ وہ سیدھا راستہ چھوڑتا نہیں، مالک پیچھے بھی رہ گیا سیدھا وہیں اپنی منزل پہ جائے گا۔ تو فرمایا اللہ تک پہنچتی ہے سیدھی راہ۔ جانور کو دیکھ، جس کو تو حیوان کہہ کے بیوقوف کہتا ہے، وہ سیدھے راستے پہ چلتا ہے، اور اپنے آپ کو دیکھ، اللہ نے پیغمبر اتارے، کتابیں اتاری، معجزات دیے، تو ٹیڑھی راہ پہ چلنے لگ گیا۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ ہدایت دیتا تم سب کو۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، دلیل توحید عقلی نمبر 2 لکھو، دلیل توحید عقلی نمبر 2، وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی تمہارے لیے، اس سے پیتے ہو اور اس سے اپنے جانوروں کو پلاتے بھی ہو، خود بھی پیتے ہو، اپنے جانوروں کو پلاتے بھی ہو۔ حذیفہ ادھر آؤ، یہ دروازہ کھٹکھٹاؤ نا، تو آپ کی چاچی آئے گی نا، تو اس کو یہ دے دو جا کے۔ یہ مہر اور پیڈ میں بھیج رہا ہوں نا، تو جہاں پہ میرے دستخط ہوئے ہیں نا، اس کے نیچے اس مہر کو لگانا ہے، اور اس کی طرف دیکھ لینا کہ سیدھی طرف دیکھ لینا کہ کیسے مہر لگے گی تو سیدھی ہوگی۔ تو آپ ایک ایک قرآن مجید پہ لگانی شروع کر دیں جہاں پہ دستخط ہو چکے ہیں، جو رہ گئے ہیں پھر وہ میں قرآن مجید سبق کے بعد منگوا کے سین کر دوں گا، پھر آپ لگا دیں گی، ٹھیک ہے؟ پھر میں نے طلباء کے قرآنوں پر بھی لگانی ہے۔ اب شروع کر دیں آہستہ آہستہ۔ اچھا جی، يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ، اگاتا ہے اس سے تمہارے لیے کھیتی۔ دیکھو، ایک دلیل آسمان سے پانی اتارا، پیتے ہو، جانوروں کو پلاتے ہو۔ اب اس کے اندر اور کتنی دلیلیں آ رہی ہیں، ایک ایک دلیل کے اندر۔ اگاتا ہے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجوریں، انگور، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کام میں لگایا تمہارے لیے رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستارے کام میں لگے ہیں اس کے حکم سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل کرتے ہیں۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور جو پھیلائی ہم نے تمہارے لیے زمین، جو زمین کے اندر سبزہ اگایا، مختلفاً الوانہ، مختلف ہیں ان کے رنگ۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات توجہ کرنا، پہلی آیت میں فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، آگے آیت آئی کہا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، آگے آیت آئی فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یذکرون۔ اس کی توجیہ سن لو، فرمایا اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو پہلے بندہ کرتا ہے غور و فکر، پہلے غور و فکر کرتا ہے، اس کا بیان کیا۔ پھر کہا اس میں نشانیاں ہیں جو عقل والے ہیں،
غور و فکر کرنے کے بعد عقل والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہمیں نشانات کیوں دکھائے جا رہے ہیں. غور و فکر ہو گیا اور عقل والا سمجھ گیا تو پھر ان فی ذالک لآیات لقوم یذکرون، پھر اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کر لیتے ہیں. غور و فکر کر لیا، عقل سے بات کو سمجھ لیا تو پھر نصیحت بھی حاصل کر لی. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور وہی ہے جس نے مسخر کیا دریا کو تاکہ تم کھاؤ اس سے مچھلی کا گوشت. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور نکالتے ہو اس سے زیور، اس کو پہنتے ہو، سونا چاندی، لیکن مرد کے لیے حرام، عورت کے لیے حلال. دنیا میں مرد سونا نہیں پہن سکتا، چاندی کے کڑے نہیں پہن سکتا، ایک معمولی ماشا سوا ماشا کی انگوٹھی اس کی اجازت دی گئی ہے. لیکن جو دنیا کے اندر پہنے گا قیامت کے دن اس کو جنت میں نہیں ملے گا. جو دنیا میں بچ جائے گا جنت میں پہنا دیا جائے گا. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تو دیکھے کشتی کو پھاڑ کر چلتی ہے اس میں، یعنی دریا میں، اور طرح کے تلاش کرو اس کا فضل اور تاکہ تم شکر کرو. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَّ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور رکھے زمین کے اوپر پہاڑ کہ کہیں جھک نہ پڑے تم کو لے کر، اور نہریں اور راستے تاکہ تم راہ پاؤ. وعلامات، اور بنائی علامتیں. وبالنجم هم یہتدون، اور ستارے ان سے راہ پاتے ہو. افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا بس وہ جو پیدا کرتا ہے کیا برابر ہو سکتا ہے اس کے جو پیدا نہیں کرتا. افلا تذکرون، کیا ہے کہ تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم گننے لگو اللہ کے انعامات کو ان کو شمار نہیں کر سکتے. ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. دیکھو کہا نا کہ اللہ کے انعامات اتنے ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے. تو طلحہ سمیع اللہ سب گھر جا کے بیٹھ گئے، پکڑ لیا قرآن مجید، نکال لی سورۃ نحل، اور جناب یہاں پر سے گننا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اور کل آگے کہا استاد جی میں پہ گن لے نہیں، میں نے تو گن لیے ہیں. نہ بھائی نہ، صرف یہ انعامات نہیں، یہ تو بطور مثال ہیں، سارے یہ نہیں ہیں انعام، یہ تو بطور مثال ہیں. ویسے تو اللہ کے اتنے انعامات ہیں جو بے شمار ہیں، تم ان کو نہیں گن سکتے. کہیں گھر جا کے قرآن لے کے یہ بیٹھ کے آ کے مقابلہ نہ شروع کر دینا استادوں سے کہ ہم نے تو گن لیے ہیں. کیسے گن سکتے ہو؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں، انعامات کتنے ہیں. واللہ یعلم، دلیل توحید عقلی نمبر 3. دلیل توحید عقلی نمبر 3. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، نہیں پیدا کر سکتے کوئی چیز اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندے نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، اور نہیں جانتے کہ کب اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے. الہکم الہ واحد، الہ تمہارا الہ
ایک ہی ہے۔ دیکھو جی اس کے نیچے متفرع، میم تا فے را کٹھا اور آگے عین ڈال دو گے تو یہ لکھا جائے گا متفرع۔ متفرع بر سمرہ، سمرہ سے کے ساتھ ہوتا ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ بر سمرہ و اعادہ، و اعادہ دعویٰ اصلی، و اعادہ دعویٰ اصلی۔ الہ تمہارا الہ ایک ہی ہے، بس وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت کے اوپر ان کے دل منکر ہے، نہیں مانتے اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ لا جرمہ، پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ محبت نہیں کرتا تکبر کرنے والوں سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، شکوہ ما تخویف اخروی، شکوہ ما تخویف اخروی، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کیا اتارا تمہارے رب نے، قالوا اساطیر الاولین، کہتے ہیں استغفر اللہ، کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ اللہ کے قرآن کو یہ کہتے ہیں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ اٹھائیں پورا بوجھ قیامت کے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بوجھ ان لوگوں کا بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم کے۔ یہ کہانیاں کہہ کے پورا بوجھ اٹھائیں جو انہوں نے خود کرتوت کیا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، ان کا بوجھ بھی پڑے گا۔ الا ساء ما یزرون، سن لو برا ہے وہ جو بوجھ اٹھاتے ہیں۔ قد مکر الذین، تخویف دنیاوی، قد مکر الذین، تخویف دنیاوی۔ آج نہیں چل چھوٹی ہے، آج نہیں دے گی، جاؤ۔ اچھا جی، تحقیق مکر کر چکے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، پس آ گیا اللہ کا حکم ان کی بنیادوں پر، پھر گر پڑی ان پر چھت ان کے اوپر سے، اور آیا ان کو عذاب جہاں سے وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے، جانتے بھی نہ تھے۔ ثم یوم القیامت، تخویف اخروی، تخویف اخروی، پھر قیامت کے دن رسوا کرے گا ان کو اور کہے گا این شرکائی الذین، کہاں ہے تمہارے